رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کو سن کے اس کی پسند اور ناپسند کو سن کے اس کو راضی کر سکیں اور اپنے عمل کو درست کر سکیں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کے والدین پر، جس عمر میں وہ ہم سے اپنے لیے بہت خدمات لے سکتے تھے، الحمدللہ انہوں نے ہمیں اللہ کے لیے وقف کیا۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الفرقان پارہ 19۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی آپشن رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ کام بھی وہ نہیں کرتے۔ اب انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت 72 کے درمیان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایک تو یہاں پر جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا جھوٹی گواہی دینے سے کیا مراد ہے، عمل کرنا اور جھوٹ کو ثابت کرنا کہ بھائی یہ کام ٹھیک ہے، جھوٹے اعمال کرنا، باطل اعمال کرنا۔ دیکھیں پیچھے توبہ کی بات ہے اور آگے یہ ہے کہ وہ جھوٹے نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں اور مکر جائیں۔ آپ سب ذرا اپنا محاسبہ کریں، کل توبہ کی ہو، رات تک رہی ہو، اس کے بعد دوبارہ سے گناہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے، رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے باتیں کر کے مکر جائیں۔ جھوٹ نہیں بولتے، یہ بھی جھوٹ ہے، یا اللہ نہیں کروں گی لیکن پھر کر لیا۔ وہ کیا کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے معافی مانگتے ہیں، پھر اپنا عمل بدلتے ہیں۔ اچھا دوسری جو ان کی صفت بیان ہوئی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کس کی لڑائی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، بلکہ وہ شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیے دنیا میں نا بہت سی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل آپ کہیں جاتے ہیں، رستے میں کوئی کھیل کود ہو رہا ہے فضول سا، آپ نے جانا تھا اسکول یا کالج یا گھر جانا تھا یا بازار، کسی کام کو جا رہے تھے، رستے میں آپ نے دیکھا کہ یہ تماشا ہو رہا ہے ادھر، آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب اب بامقصد نہیں ہے۔ بامقصد انسان رستے میں کچھ بھی آئے وہ اپنی منزل پہ دھیان کر کے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں بہت جگہ پہ آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو نہیں مناسب، لغو چیز ہے، بیہودہ ہے، فالتو ہے، یا جس کا کوئی مقصد نہیں، وہاں سے وہ کیسے گزرتے ہیں، بڑی شرافت کے ساتھ۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ یہ لغو کیا ہے۔ لغو ہر وہ بات اور کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں، ایسی باتیں، ایسے کام۔ بالفرض اب ہم اس کی مثالیں ڈھونڈتے ہیں اپنے معاشرے سے کہ اصل میں کیا لغو ہے اور وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ بالفرض کسی نے آپ کے ساتھ کسی کی غیبت شروع کر دی، آپ وہاں سے ایسے اٹھ جائیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، شرافت کے ساتھ۔ یہ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی بیکار کام ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی عادت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سب رویے مناسب نہیں ہیں۔ غیبت کے علاوہ اگر کسی پر بہتان بازی کی جا رہی ہے، اگر کسی پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، فلاں کی لڑکی ایسی ہے، فلاں خود عورت ایسی ہے، فلاں کی جوانی ایسی تھی، فلاں کا بڑھاپا ایسا ہے،
فلاں بچپن میں ایسی تھی، آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی. یہ بات بھی ہو تو یہ بھی لغو ہے. آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، الٹا آپ کا ٹائم ضائع، آپ نے ایک گناہ کر دیا. کوئی بیٹھ کے کسی کے نین نقش پہ ڈسکشن کر رہا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا منہ ایسا ہے، اس کا ناک ایسا ہے، معاذ اللہ اس کے بال ایسے ہیں، بڑی کوئی عجیب سی لگتی ہے، اس کی آنکھیں عجیب سی ہیں. آپ کو عجیب لگ رہی ہے، اٹس اوکے، آپ کی اپنی آنکھیں خراب ہیں، آپ اچھی نظر سے دیکھیں. اب اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی بات کر رہا ہے تو میں کیوں اپنا ٹائم برباد کروں؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں موبائل دیکھ رہی تھی، بیچ میں کوئی ولاگنگ والا سین آ گیا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ ایک انسان کیا کر رہا ہے، اس کا واش روم کیسے بنا ہوا ہے، ایک لڑکی ہے وہ اپنے ناخن کیسے صاف کرتی ہے، وہ میک اپ کیسے کرتی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے یہ الٹ پٹان چیزیں دیکھنے کی، بیکار چیزیں دیکھنے کی. اس کے علاوہ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی گانا آ گیا، آئے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایسی چیزیں زندگی میں آئیں گی. ہم کیا کہتے ہیں، اگر میں نے پردہ شروع کیا، اگر میں نے موبائل سے اس طرح کی چیزیں دیکھنا بند کی ہیں تو اب میرے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ آئے. اللہ کے بندو جب توبہ کرو گے تب تو زیادہ آئے گی. تو کیا کرنا ہے، وہاں پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، اس کو فوراً سے پیچھے کر دو. آئیں گی تمہاری زندگی میں وہ چیزیں، تمہارے سامنے بار بار آئیں گی، تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن انہیں اگنور کر دو. وہاں بیٹھ نہیں رہو، یہ نہ دیکھنے لگو اچھا آگے کیا ہوتا ہے، اچھا ڈرامہ دیکھا پھر جا کے پورا سرچ کیا، اچھا کیا تھا اس کا اینڈ دیکھ لوں، بس سکون آ جائے، مجھے بے سکونی سی لگ گئی ہے، بے چینی سی لگ گئی ہے. طلاق کسی اور کو ہونے لگی ہے اور فکر مجھے لگی ہے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، بس یہ بتا دو، اور اس کے لیے میں سرچ کرتی پھر رہی ہوں. کیا ہے یہ؟ ہمیشہ یاد رکھیں پیاری طالبات، پیاری ساتھیوں، جب کبھی آپ کی زندگی میں لغو آیا، اگر آپ اس سے اٹھ کے نہیں جائیں گے، گزریں گے نہیں وہاں سے، اس کو پیچھے نہیں کریں گے، آپ اس میں پڑ جائیں گے. پھر وہاں سے اٹھنا، وہاں سے جانا ممکن ہی نہیں ہوگا. یہی وجہ کہ 2 منٹ کے لیے ہم سائے کے گھر ضرورت ہوتی ہے جانے کے لیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگا کے آتے ہیں. کیوں؟ غیبتیں کرنا، لغو کام کرنا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آپ کو گیم کھیل رہے ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں اچھا گیم کھیلنا جائز ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا موبائل میں غلط چیزیں دیکھنا، ڈرامے، فلمیں، ساری چیزیں، اور سیکشل کنٹینٹ تو اللہ معاف کرے، وہ تو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر گیم کا اکثر سوال پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کھیل سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے بتائیں گیم کھیلنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ جیت جائیں گے، اینڈ پہ وہ بتا دے گا یو ون، بس یو ون سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ نے پورا گھنٹہ 2 گھنٹے ضائع کر دیے. ایسی گیم جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، جیسے پب جی بھی تھی، یہ ساری تو ہیں ہی حرام. لیکن ایسی گیم بعض لوگ لوڈو کا پوچھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ٹائم ضائع کرتی ہیں. انسان اپنا وقت برباد کر دیتا ہے، نمازیں لیٹ کر دیتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ انرجی کسی اور کام میں لگا سکتا ہے، وہ نہیں کر رہی. ساری چیزیں کیا ہیں؟ لغو ہیں. مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے الگ الگ چیزیں لغویات میں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم عورتوں کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر بالفرض کوئی لڑکے کی تصویر ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی اور پھر زوم پہ زوم پہ زوم کر کر کے دیکھنے کی؟ مجھے نہیں سمجھ آتا. آپ کے سامنے اگر کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو خدا نخواستہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ کیا آپ اسے دیکھیں گے غور سے کہ اچھا اس کی آنکھیں کیسی ہیں اور اس کے کان کیسے ہیں، اس کے بال کیسے ہیں؟ تو اگر کوئی موبائل میں، تو آپ اسے کیوں بے شرموں کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ مت دیکھیں غیر محرم کو. کوئی اسکالر بھی ہے اگر میل، تب بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ سبق پہ فوکس کریں، اس کے منہ پہ فوکس نہیں کریں. تو وہاں سے گزر جائیں، وہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کسی جگہ پر گئیں جہاں پہ شرک ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ کیا کریں؟ کھانے لگ جائیں، اس کو اپنے لیے حلال قرار دے دیں. قطعا نہیں. وما اہل لغیر اللہ بہ، قرآن میں آتا ہے باقاعدہ سورۃ المائدہ میں. آپ وہ چیز نہیں کھا سکتے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے چاہے اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ لو، وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے.
اللہ نے تو نہیں کیا ہے جانور پکڑ پکڑ کے ذبح کرتے جاؤ اور منتے مانتے جاؤ. ٹھیک ہے نا, کچھ خاص کیفیات ہیں جو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, لیکن اتنی نہیں دی کہ خاص جگہ پر جا کر تم یہ والا کام کرو گے. تو احتیاط کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طریقے کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال وہاں پر بھی آپ جب دیکھیں گے شرک ہو رہا ہے, وہاں سے بس اٹھ کے چلے جائیں, چاہے وہ ساس کا گھر ہے, چاہے وہ شوہر کا گھر ہے, چاہے وہ نند کا گھر ہے, چاہے وہ دیورانی جیٹھانی کا گھر ہے, چاہے وہ اپنی بہن کا گھر ہے, چاہے وہ اپنی ماں کا گھر ہے. دیکھیے میں کسی کو قطعاً یہ نہیں کہتی کہ آپ رشتہ داریاں توڑیں, اور رشتہ داریاں توڑنے بھی نہیں ہیں. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب جس جگہ پر جس وقت میں غلط کام ہو رہا ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, اس کا حصہ نہیں بنو. کل کو تمہاری کوئی نند تمہیں چھڑوانے نہیں آئے گی کہ یا اللہ میری زبان بڑی سخت تھی تو یہ ذرا میرے بولوں سے ڈرتے ہوئے اس نے میری بات مانی. قطعاً نہیں, بالکل بھی نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں بدعات ہو رہی ہیں, ایسا کام کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں. بدعات میں زیادہ تر یہی معنی پایا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, چاہے وہ کتنا بھی اچھا کام ہے, اور آپ اس کو مذہب سمجھ کے کر رہے ہیں, دین سمجھ کے کر رہے ہیں, عقیدہ سمجھ کے کر رہے ہیں, تو اس وہاں سے بھی فوراً سے اٹھ جائیں, دیر نہ لگائیں. کل کو کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کو بچانے نہیں آئے گا. اب دیکھیے میں حیران ہوں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اور بہت ملتی جلتی ہیں. جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا عمل کے ذریعے, اور آگے بتا بھی دیا کہ لغو بھی اسی میں آتا ہے. جب لغو, یہ چیزیں لغویات میں آتی ہیں, جب یہ آ جائیں تو یہاں سے بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاؤ جیسے تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ شرک بدعات ہو گئی, کچھ اور اعمال ہو گئے, بہتان, غیبت وغیرہ. اچھا, جب آپ بازار جائیں, مجھے نا یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے جس جگہ پہ جانا ہوتا ہے ہم ادھر کیوں نہیں جاتے. ہم جاتے ہیں کسی آنٹی کے ساتھ. دیکھیں معذرت کے ساتھ, اگر کوئی بھی آپ کے محلے کی ایسی بیوی ہے کہ جو بازار میں صرف ایک دوپٹہ لینے جاتی ہے لیکن پورا دن لگا کے آتی ہے اور پوچھ کے آتی ہے کون سے سیزن کے کپڑے چل رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں, کیا ریٹ ہے, جہاں سے تم نے لینا ہی نہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. قطعاً ایسی عورت کے ساتھ بازار میں نہ جائیں. بولے بہن اکیلی جاؤ, تمہارے پاس ہوگا اتنا فالتو ٹائم, میرے پاس نہیں ہے. نمازیں چھوڑنا, گھر میں بچے کیسے ہیں ان سے دھیان ہٹ جانا, یہی وجہ پھر بچے گھر میں موبائلوں پہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں. پھر ان کو ہوتا ہے ہاں اماں باہر جائے بس ہماری موجیں شروع ہوں, یا ہم اپنے روم میں جائیں, ہمیں پرائیویسی چاہیے. کبھی بھی طالبات, آپ نے اگر ایک چیز لینی ہے, کتنا بھی بڑا بازار ہے, کتنا بھی بڑا مارکیٹ ہے, دوسری چیزوں پر نظر بھی نہ لگائیں. جو لینا ہے اس پہ لیں اور زیادہ بحث بھی نہیں کریں. اب جب میں نے لینا ہے تو میں کیوں بحث پہ بحث کرتی جاؤں. ٹھیک ہے کچھ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, تھوڑا بہت آپ کم کروا سکتے ہیں ریٹ, لیکن یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے بس شروع ہی ہو جانا. یہ بھی ٹائم کا ضیاع ہے. اور پھر یہ کم کروانے کے لیے بعض اوقات نامناسب انداز میں ہنسنا بھی پڑتا ہے غیر مرد کے سامنے. کیوں؟ بعض عورتوں کو اس طرح بھی دیکھا ہے, اللہ معاف کرے. یہ ساری چیزیں لغویات ہیں. اس کے علاوہ اپنے گھر میں مجھے کچھ چیزیں نہیں چاہیے تو یہ نہیں کہ میں ان کو لا کے رکھ دوں اور بس ان کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھوں, وہی پیسہ کسی ضرورت مند کو دیں. مومن لغویات کے پاس نہیں ٹھہرتا, اور جو ٹھہر جائے وہ پھر مومن بیچارہ کیا ہوا, وہ مومن کس نام کا. اللہ تعالیٰ کو لغو چیزیں نہیں پسند. مومن اپنا وقت برباد نہیں کرے. دیکھیں آپ کی ٹیچر نے آپ کو امتحان دیا اور آپ کو کہا کہ بھائی آپ اس روم میں بیٹھ کے کریں گے اور آپ کے پاس اس کے لیے صرف 2 گھنٹے ہیں. اب ٹیچر آپ کو نہیں روکے گا, آپ 2 گھنٹے میں باہر جائیں, کیفے جائیں, کچھ کھا پی کے آئیں, ادھر ادھر موجے ماریں, اور جب ٹائم ہو تو آپ کے اچھا میرے پاس تو میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے, ٹیچر پلیز ٹائم دے دے, میں لکھوں گی. نہیں ملتا نا ٹائم, تو اللہ تمہیں کیسے ٹائم دے گا. اللہ نے بھی ہمیں کچھ ٹائم دیا ہوا ہے, لمیٹڈ ٹائم, اس میں رہ کر میرے بندوں یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بھی پھر دیکھتے ہیں بندوں کو کہ بندے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں.
وقت برباد کر رہے ہیں. اللہ کو پتہ ہے ہم میں سے کون کہاں کہاں اپنا بہت زیادہ وقت برباد کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ برباد کرے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی عورت کو دیکھا یا بالفرض ہمسائی کو دیکھا، اپنی بہن کو دیکھا، کسی کو بھی دیکھا، دوست کو دیکھ لیا کہ جس نے کوئی نئی جویلری بنوائی ہے، نئے جوتے لیے ہیں، نئے کپڑے لیے ہیں، تو اس پر سے بھی صرف گزر جائیں. اگر آپ اس کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے کیا ہوگا؟ آپ گھر آئیں گے، بچوں پہ غصہ نکالیں گے، شوہر پہ نکالیں گے. جب سے آئی ہوں آپ تو کچھ لے کے نہیں دیتے، آپ نے تو بھوکا مار دیا مجھے. وہ دیکھیں ہاں اس کی شوہر اس کو اتنا کچھ لا کے دیتے ہیں، آپ نہیں مجھے لا کے دیتے. پھر شوہر کے ساتھ بھی نہیں بنتی، پھر شوہر کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر عورتیں اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں، اپنا گھر تباہ و برباد کر رہی ہوتی ہیں. کبھی بھی یہ نہ کریں. لغو میں پڑیں گے تو یہی سارے نقصانات اٹھانے پڑیں گے آپ کو. صحیح. اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں لغو میں؟ کسی کو دیکھے اس نے بڑا اچھا میک اپ کیا ہوا ہے، اس نے بال کھولے ہوئے ہیں، اس نے آدھے اودھے کپڑے پہنے ہیں، اس کو دیکھ کے بڑا متاثر ہو جانا. قطعاً نہیں. میں نے دیکھا کسی کو عربی بڑی اچھی آتی ہے، عربک لینگویج، کسی کو انگلش بہت اچھی آتی ہے. بھائی آپ تو اس کے ساتھ کام ہی نہیں، تو آپ کیوں بیٹھے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہائے ہائے مجھے نہیں آتی. ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے وہ کام فائدے مند ہو، لیکن تمہارے لیے وہ کام لغو ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر رشک کرنے کی بلا وجہ فالتو میں؟ ایک مرد لکڑی سے بیڈ بنا رہا ہے یا کوئی الماری وغیرہ بنا رہا ہے تو یہ اس کے کام کی چیز ہے، یہ اس کے لیے لغو نہیں ہے، اس کا تو کام ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے ادھر دیکھتے رہے اور آپ کے اچھا کتنا صحیح کام کر رہا ہے نا، مجھے کیوں نہیں آتا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے لیے لغو ہو گیا. اس کے علاوہ ناول پڑھنا. ناول میں وہ کوئی ایک دو باتیں مل جاتی ہیں، دل کو ہمارے بغیر نور نہیں ملتا، لیکن باقی سب میں آپ کے دماغ میں ایک ایسا تخیلاتی ایک چیز امیجنیشن ڈالی جا رہی ہوتی ہے کسی شخص کے بارے میں. آپ کہتے ہیں ایسا ہی دولہا چاہیے میرے کو. معذرت کے ساتھ اس لیے پڑھتی ہیں آپ؟ کیوں آپ اس لڑکے کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں کہ مجھے ایسا ہی لڑکا چاہیے حقیقتی دنیا میں، اتنا خیال رکھنے والا، جوتے ہاتھ میں اٹھا کے چلنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے والا. آپ نے اگر ایک ناول نہیں کوئی بھی کتاب پڑھی اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو، آپ کے لیے لغو ہے. اس سے بہتر آپ کوئی تفسیر پڑھ لیں، آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے بارے میں جان لیں. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک بھی نام ان کو نہیں آتا ہمیں، اور پوچھو تو ناول کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے جڑنے کے لیے. یہ چیزیں نا کبھی کبھی درست لگتی ہیں اور یہ اثر بھی کبھی کبھی کرتی ہیں. ان کو نشہ نہیں بنانا چاہیے. اب بعض لوگ میرا لیکچر سن کے بھی خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، ہمارا مسکراتے ہیں، باجی ہمارا نام لے رہی ہیں، لیکن ناول زادیوں کو کون روک سکتا ہے؟ تو بہن کرو اپنا ٹائم ضائع، میرا کیا جائے گا، میری طرف سے جو مرضی کریں، لیکن بہرحال شرافت سے گزر جائیں، خاموشی کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو عورت کا کیا کام بنتا ہے؟ شرافت کی بجائے ایسے انداز میں گزرے کہ ہر آنے جانے والا اس کو دیکھ رہا ہو کون گزر رہا ہے، ایسے اونچی ہیل پہن کے اور آواز کر رہی ہو ایڑیوں کے ساتھ ٹک ٹک. قطعاً نہیں. اسی لیے عورت کو منع ہے اتنا پرفیوم لگا کے بھی باہر نہ جاؤ کہ مرد تمہاری طرف متوجہ ہوں. وہاں سے بھی ایسے گزرو شرافت کے ساتھ. نہیں کیا مطلب اگر میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں اور پوری دنیا مجھ پر فدا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ صرف یہ کہ کچھ لڑکے آپ کو چاہتے ہیں، معاذ اللہ، کہنے میں کتنا برا لگ رہا ہے، استغفر اللہ، اور کیا ہو جائے گا؟ شادی ایٹ اے ٹائم آپ ایک ہی سے کر سکتے ہیں، تعلق آپ ایٹ اے ٹائم صرف کسی ایک ہی سے رکھ سکتے ہیں، تو یہ بعد والی چولیں کیوں مارے ہیں آپ؟ یہ چاہنا ایک عورت کا کہ ہر مرد مجھے دیکھے. آپ کوئی بکرا ہیں کہ جس کو ہر کوئی دیکھے؟ یا کوئی اونٹ ہیں آپ؟ جانور ہیں آپ؟ انسان ہیں آپ.
مناسب نہیں لگتا آپ کے لیے، تو وہاں سے بھی ایسے گزرو جیسے کوئی گزرا ہی نہیں، شرافت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کہیں پہ لڑائی ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نیچے بیٹھ کے دیکھنی چاہیے، اور پیچھے والوں کے لیے بھی راستہ بنانا چاہیے، دوسروں کو بھی بلانا چاہیے، امی امی ادھر آئے، یا دیورانی جٹھانی کو بلانا، ادھر آؤ، دیکھو لڑائی ہو رہی ہے، دیکھو وہ اس کو مار رہا ہے۔ کیا یہ چیزیں لطف لینے کے لیے کہ انسان ان کو انجوائے کرے؟ انجوائمنٹ تو نہیں ہے اس میں کوئی بھی، اور نہ اس میں کوئی ایسا پہلو ہے معاذ اللہ۔ تو پھر انسان یہ والی حرکتیں کیوں کرے؟ کیوں؟ جب بھی کہیں لڑائی ہو، اپنا منہ بھی بند کر لیں، آنکھیں بھی بند کر لیں، اور کان بھی بند کر لیں، اندھے بہرے گونگے بن جائیں، بالکل ویسے جیسے آپ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ ایسے شو آف کراتے ہیں جیسے آپ ہے ہی نہیں، بالکل ایسے۔ یہ ادھر ادھر جا کے سن کے پھیلانا، یہ بھی لغو میں پڑھنا ہے، اور بالفرض کسی کے ایسے قصے کہانیاں سننا، میری فلاں جگہ شادی ہوئی، تمہیں پتہ ہے پہلی بار میں اپنے ہسبینڈ سے کیسے ملی تھی، کیا ہے بھائی، مطلب اتنی چیپ باتیں، کیا مقصد ہے؟ مجھے اگر پتا چل جائے کہ دو میاں بیوی کی ملاقات آپس میں کہاں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، بھائی اس میں میرے لیے کیا سبق ہے؟ میں کیوں پڑھوں اسے؟ میں کیوں سنوں ایسی گھٹیا باتیں؟ یہ صرف میاں بیوی تک اچھی لگتی ہیں۔ اس میں بھی آپ سوچیں، اب اس میں ہم کہاں کہاں لغو کرتے ہیں۔ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ٹیچر نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے گپے مار کے ہا 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 کرنا شروع کر دیں؟ اتنی عجیب عادتیں ہیں یہ لڑکیوں کے اندر، میں بہت حیران ہوتی ہوں۔ ٹیچر کلاس میں نہیں، آپ کوئی اچھا سا کام کر لیں، اگر نہیں کرنا تو آپ کم از کم چپ رہ لیں، اگر چپ نہیں رہنا تو کم از کم غلط باتیں نہ کریں، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب بھی لغویات ہیں۔ تو مومنات کیا کرتی ہیں؟ جب وہ دیکھتی ہیں ایسے ویسے کام ہو رہے ہیں، وہاں سے گزر جاتی ہیں۔ آئندہ کے بعد اپنا رول رکھ لیں، جہاں بھی میری زندگی میں کوئی ایسا کام آیا کہ جس کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں، میں وہاں سے ایسے گزروں گی کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ یہاں سے کوئی کبھی گزرا بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ بالفرض کسی کی گاڑی ہے، سونے کسی کا گھر ہے، وہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا اتنا گھر چاہیے؟ اگر مل بھی گیا تو بیٹا آپ کتنے سے چننے مننے سے تو ہیں انسان، کتنے بھی بڑے ہوں تو ایک بستر ان کے لیے کافی ہوتا ہے، پورے گھر میں تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں، ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، باقی پورا گھر ویلا پڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ہال بنا دیا، ہال میں کیا کوئی بیٹھتے؟ قطعاً نہیں، حال تو ویران پڑے ہیں لوگوں کے، ویرانیاں ہیں لوگوں کے محلات میں۔ تم شکر کرو تمہارا چھوٹا ہے لیکن آباد ہے، صحیح؟ دیکھو یہ زندگی مست ہے، انسان اپنی مرضی سے آئے جائے، جہاں مرضی گھومے پھرے، یہ کیا پورا مارکیٹ اکٹھا کر کے لا دو لیکن گھر میں رکھو، جب جانا ہے تو ساتھ جانا ہے، 3-4 بندے آگے پیچھے جا رہے ہیں، کہیں ان کو کوئی اٹھا نہ لے، کچھ ہو نہ جائے معاذ اللہ۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے بھائی؟ جو ایسے باہر کسی جگہ بیٹھ کر، ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہر کوئی نہیں، تو وہاں پہ انسان اچھے سے رہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، تم جس سال میں ہو تم اسی میں خوش ہو، اور تمہیں کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں کو دیکھنے کی جو تمہیں چاہیے نہیں۔ میں تو کہتی ہوں اگر کچھ چاہیے تو اللہ مجھے دے دے گا خیر سے، اگر یہ چیزیں مجھے چاہیے ہوئی نا، اگر آئندہ میرے لیے ضرورت والی ہوئی تو اللہ مجھے دے دے گا آئندہ، اگر نہیں تو مجھے چاہیے ہی نہیں بھائی، میں نے ایسی چیزیں کیا کرنی ہیں۔ ہم آخرت کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے طالب ہیں، ہمارے پاس دنیا کی 2 نمبر چیزیں جمع کرنے کا، کباڑ جمع کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے بہن، اور اگر یہ کباڑ اکٹھا بھی کر لیا تو یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، کل من علیہا فان۔ اچھا بعض اوقات جب میں یہ بات کر رہی ہوتی ہوں تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتیں دے، وہ تھوڑا شاید دل پہ لے لیتے ہیں، طالبات دل پہ نہیں لیا کریں۔ اصل میں دیکھیں آپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں اتنا کھب جاتے ہیں کہ ان کے فرائض، نوافل اور اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا۔
بعض اوقات وہ دوسروں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ کوئی بھوکا مر رہا ہے اور اپنے گھر میں چیزیں کھانا ضائع ہو رہا ہے. یہ باتیں میں صرف اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو پوزیشن آج آپ کو مل گئی ہے بھائی آپ آخرت میں بھی ویسے ہی ہوں گے. آخرت میں تو اللہ دلوں کو چیک کرے گا، گڑوں کو نہیں، اور نہ ہی کسی اور چیز کو. لہذا جو چیز تمہاری زندگی میں فالتو ہے اس کو نکال دو. اس کے علاوہ بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کا کسی سے بات کرنے کا بڑا دل کر رہا ہو، کرتا بھی اکثر اوقات کسی ٹیچر سے، کسی اسٹوڈنٹ سے، کسی دوست سے، لیکن جب آپ کو لگے کہ یہ لغو باتیں ہو رہی ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بات کروں، میں فالتو باتیں کرنا شروع ہو گئی، بس کریں، گزر جائیں وہاں سے. وہاں بیٹھ کر فالتو باتیں کرنا، فالتو چیٹنگ کرنا، فضول قسم کی گفتگو کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس بات کا کوئی مقصد ہے اس کا جواب دے دو. جس کا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی مقصد نہیں تو اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے؟ دوسروں سے بات کرنے میں بھی احتیاط کریں، محتاط رہیں، کریں سب کا حال چال پوچھیں، کسی کو ضرورت ہے آپ کی تو اس کی ہیلپ کریں، لیکن لغویات میں نہیں پڑیں. ٹھیک ہے؟ اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا ایمان بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اچھا جی، اور بھی بہت سی چیزیں جو لغویات میں آتی ہیں اس کو ذرا آپ اب خود دیکھیں. وہاں سے آپ نے پھر کیسے گزرنا ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، آگے سے چپ کر جائیں، اس وقت کے لیے چپ کر جائیں. ہسبینڈ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، چپ کر جائیں. یہ جو وہاں پہ بڑے مفتیاں بنتی ہیں نا، پھر جوتے پڑتے ہیں ایسے لوگوں کو معاذ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہ کریں کہ بھائی بس میں ہی جیتوں گی. بعض اوقات ہو سکتے ہیں شوہر غلط بھی ہو، لیکن بعد میں بتائیں. اسی وقت بتائیں گے تو بات کا اثر بھی نہیں ہوگا، بعد میں بتائیں گے تو زیادہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں مردوں کے لیے زیادہ تر کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو لغو میں آتی ہیں اور وہاں سے ان کو گزر جانا چاہیے. جب وہ دیکھیں کہ کچھ عورتیں بال کھول کے، منہ پہ بہت کچھ مل کے، بہت عجیب طریقے سے آ رہی ہیں، ان کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں. دیکھیں اگر ایک کو شرم نہیں آتی تو دوسرے کو کر لینی چاہیے. اگر عورتیں بے شرم ہیں تو مردوں کو شرم کرنی چاہیے، اور اگر مرد بے شرم ہیں تو عورتوں کو شرم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگر بالفرض بابی تیار ہوئی آ رہی ہے دیور کے سامنے، دیور کو چاہیے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. جیٹ کو چاہیے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے کہ چلو اس کو تو نہیں شرم آتی، میں ہی اٹھ جاتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے فینسی کپڑے پہن کے، اتنی جویلری اور اتنا منہ پہ پاؤڈر شوڈر مل کے غیر محرموں کے سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بیٹھا جا رہا ہے ان کے سامنے؟ اگر وہ آپ کے اتنے ہی بھائی ہیں، اتنی پاک صاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی مستثنا والی آیت اتار دیتا. نہیں، جو یہ والے مرد ہیں ان کو رہنے دو. قطعاً نہیں. مرد مرد ہے، چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہو، 50 سال کا بوڑھا ہو، مرد مرد ہے. اس کے معاملے میں عورت کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ نہیں یہ تو بڑا شریف ہے اور یہ تو پتہ نہیں کیا ہے. اگر ابھی بھی کچھ عورتوں نے پردہ شروع نہیں کیا تو بہن کر لو. کب کریں گی آپ؟ تب کریں گی کہ جب آپ کو لپیٹ لپوٹ کے کفن میں قبر میں ڈال دیا جائے گا معاذ اللہ. بہتر ہے اس سے پہلے کر لو، ورنہ تو تمہیں لپیٹا جائے گا ایک دن، بہت اچھے سے تمہیں کور کیا جائے گا. اس سے پہلے اگر خود اپنے آپ کو خوشی کے ساتھ کور کر لو گی تو اللہ کے ہاں تمہاری نجات ممکن ہے. تو بہرحال مردوں کو ایسے گزر جانا چاہیے. اس کے علاوہ بالفرض آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، تو کبھی بھی لڑکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں. میں نے دیکھا بچپن میں کئی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی تھیں. الحمدللہ ہم لڑکوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. مشہور ہوتا تھا اچھا وہ کان پک جاتے ہیں. یہ صحیح بات نہیں ہے، لیکن واقعی میں کان پک جاتے ہیں. آپ سمجھ آتا ہے کیوں پک جاتے ہیں. کوئی اگر آپ کو بول دے کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں تو بس عورتوں کو اور کیا چاہیے، بس وہ تو سمجھنے لگی میں واقعی پیاری ہوں. آئینہ دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے. اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن مبالغہ رائی کر کے ہمیں بتایا جاتا ہے. نہ مردوں کو چاہیے عورتوں کے ساتھ بیٹھے، نہ عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے ساتھ بیٹھے.
ایون کہ اگر آپ کی یونیورسٹی میں بس کا اس طرح کا سسٹم ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے کسی دن کوئی ابی نبی ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی آفت آ جائے، آپ کس حال میں دنیا سے جائیں. یہاں جتنی یونیورسٹیز ہیں سب کا یہی حال ہے، گودوں میں سر رکھے ہوئے ہیں، کندھوں پہ سر رکھے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، مزے سے سفر کر رہے ہیں. تو کچھ شرم کر لیں، حیا کر لیں. یہ بھی آپ کے لیے لغویات ہیں. انسان اتنی چولیں مارتا ہے پوری زندگی، آخر وہ جب اس کے گھر بیٹی آتی ہے پھر اس کو سمجھ آتا ہے اچھا کیا چولیں ماری ہیں میں نے. لیکن بعض کو تو تب بھی حیا نہیں آتی. دعا کیا کریں مسلمانوں کے لیے اجتماعی. واللہ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، آج سے اس کو لکھ لیں، یا اللہ مسلمانوں کو حیا دے دے، مسلمانوں میں حیا آ جائے، مسلمانوں کے دلوں میں حیا آ جائے، آنکھوں میں حیا آ جائے، ان کی زندگیاں سنور جائیں. یہ بے حیا ہوئے پڑے ہیں تبھی ان کا اتنا برا حال ہے. تو بہرحال گزر جایا کریں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ نا ایک تو یہ کہ جو اس طرح کے غلط کام ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کو تکلیف دے سکتی ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں سے بھی گزر جائیں. سنیں، بدصورت ماضی، غمگین ماضی، پریشانیوں سے بڑا، تکالیف سے بھرپور، خوف سے لبریز، کسی بھی قسم کا آپ کا ماضی ہے نا وہ بھی لغو چیز ہے. کیوں لغو ہے وہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. کس نے مجھے چھوڑا، کیوں چھوڑا، کس نے کتنا بے عزت کر کے چھوڑا، کس نے کتنے ادب سے چھوڑا، یہ ساری چیزیں اب مجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گی. جانے والے جا چکے، گزرنے والے دن گزر چکے، الحمدللہ. اب اچھا تو چھوڑو ان چیزوں کو، دفع کرو. اپنے ماضی میں نہ کوئی انسان پڑا رہے، ماضی سے گزر آؤ شرافت کے ساتھ، بس نکلو وہاں سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر تمہیں فیوچر کی اس طرح کے خیالات آئیں میرا کیا بنے گا، تب بھی ان سے گزر جاؤ. یہ بھی لغو چیز ہے، اس کا تم سے کوئی مطلب نہیں. ہو سکتا ہے جس مستقبل کی تم ٹینشن لے رہے ہو وہ تم اس میں ہو ہی نہیں، معذاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ تم سب پہ رحم کرے. جب بھی کوئی لغو چیز دیکھو تو وہاں سے گزر جاؤ، نکل آؤ، ٹھیک ہے. اب بالفرض مستقبل میں بھی لغو ہو سکتا ہے انسانوں کے لحاظ سے. ایک انسان نے مجھے چھوڑ دیا، ایک انسان پہلے میرے ساتھ بڑا اچھا تھا اب نہیں اچھا، پہلے اچھے سے بات کرتا تھا اب نہیں کرتا، پہلے اس کو محبت تھی، حدود میں رہ کے محرموں کی بات کر رہی ہوں، اب اس کو محبت نہیں مجھ سے. اٹس اوکے، یہ دنیا ہے. اگر یہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ صبح کو مومن رات کو کافر ہوگا، تو بیٹا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. دن کو آپ کا، رات کو آپ کا نہیں. ایسے ہی وہ دن رات کے بدلنے سے بدلتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے بھی گزر جاؤ، یہ بھی لغو ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کیسے کر رہا ہے کیسے نہیں کر رہا، بس تم ان سے گزر آؤ، نکل آؤ. اور اس کے علاوہ ہر وہ سوچ جو انسان کو پریشان کرتی ہے، جو انسان کو سوچوں میں ڈال دیتی ہے، اتنا کہ وہ بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا، بیچارہ ایک جگہ قید ہو کر کے رہ جاتا ہے، وہ بھی لغو ہے. اس سے تمہارا کوئی کام نہیں، اس کام کو جانے دو، بس دفع کرو، ٹھیک ہے. تو آج ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لغویات میں آتی ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے، ان سے باز آ جائیں اور ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں.
اچھا، لغویات کے بعد آگے اللہ تعالی ہمیں مزید کچھ سمجھا رہے ہیں، مزید ہمیں بتا رہے ہیں ان کی اور صفت. پہلے یہ کام تھے جو وہ نہیں کرتے تھے، اب یہ کام ہے جو وہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق. دیکھیں ان کا کبھی اللہ کے ساتھ تعلق بتایا جا رہا ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے. عباد الرحمن یعنی جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ درست رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آ جائے جو بدلنا شروع کر دیں، جس نے ماضی میں غم دیے ہیں، فیوچر میں اس کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، تو بس اس کو جانے دے، وہ بھی لغو ہے، وہ انسان بھی لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں میری زندگی میں. اور دیکھیں جب کوئی ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے نا، پھر ہمیں سمجھ آتا ہے اچھا یہ کون سا بڑے تیر مار رہا تھا میرے ساتھ رہ کے، جو اس کے جانے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا الحمدللہ، بلکہ زیادہ ریلیکسیشن آ گئی ہے میری زندگی میں. تو بہرحال آگے ان کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. آپ میں سے جو کوئی اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے وہ اس آیت کو ذرا غور سے سنیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے. کیا صفت ہے ان کی؟ جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، جیسے ابھی ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام کی. اور یہ جو کلام ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کلام مطلب کسی کے ادا کیے ہوئے الفاظ جو کسی نے خود کہے ہوں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں یہ بات سن کے کہ جو ابھی ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ رب العالمین نے ادا کیے ہیں. اللہ اکبر. ہیبت آتی ہے نا اللہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں. سبحان اللہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سننے کا اور پڑھانے کا موقع دیا. واللہ کوئی ایسے ہی نہیں آنے دیتا اپنے اتنے کلوز، اتنے قریب. کوئی چاہتا ہے تو ہی آنے دیتا ہے. لیکن بہرحال اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ رب کی آیتیں تو سنائی جا رہی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ سنتے ہیں، لیکن ان کا رویہ کیا نہیں ہوتا. وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، اندھے بہرے نہیں بنتے، یعنی وہ ان سے اعراض اور غفلت نہیں برتتے. جیسے وہ بہرے ہوں، انہوں نے سنا ہی نہیں، اندھے ہیں دیکھا ہی نہیں. غور اور توجہ سے سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. دیکھیں دن میں نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھار کانوں میں پڑ جاتی ہیں، جیسے نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھار کوئی لغو بات کانوں میں پڑ جاتی ہے. جیسے بندہ مومن لغویات سے بچ کے گزرتا ہے، ویسے شیطان کے چیلے رحمان کی آیتیں سن کر گزرتے ہیں. معاذ اللہ، جیسے سنا ہی نہیں، جیسے دیکھا ہی نہیں. اب آپ کہیں گے الحمدللہ میں تو ایسا نہیں کرتی. بالکل آپ مسلمان ہیں، آپ نہیں مانیں گے کہ آپ ایسا کرتے ہیں. مسلمانوں نے کبھی منہ سے کہا ہے اللہ کے بارے میں کچھ ایسا؟ منہ سے اگر کوئی گستاخی کر دے اس کا تو قتل بھی کر دیتے ہیں. عملاً گستاخیاں کرتے ہیں ہم جیسے مومن، صرف نام والے مومن، نام تک محدود مسلمان. اب ذرا آپ دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں. ہم نے الحمدللہ پارہ 1 سے لے کر 19 پارے تک ہم لوگ آ چکے ہیں الحمدللہ. اس میں ہم نے بہت سے احکامات پڑھے نمازوں کے. آپ میں سے اگر کسی کی نمازیں ابھی تک درست نہیں ہوئی تو مبارک ہو، آپ اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں. حالانکہ آپ کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید نہ ہمیں سننا بند ہو جاتا ہے یا ہمیں دکھنا بند ہو جاتا ہے. قطعاً نہیں، دکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. اگنور ایسے کر رہے ہیں جیسے سنے ہی نہیں. اذان کی آواز آئی تھی کانوں میں لیکن ایسے جیسے سنا ہی نہیں. اگر سنا ہوتا تو الرٹ نہ ہوتے. اللہ نہ کرے کہیں پہ اگر اناؤنسمنٹ ہو جائے یا خبروں میں بھی آ جائے کہ فلاں جگہ پہ اس ٹائم پہ زلزلے کا تھوڑا
امکان ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے، کیسے بھاگتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. یہاں پہ اذان کی آواز آئی، کہا کیا کہ اللہ کے ہاں آؤ. تمہاری اتنی جرت کہ تم نہیں گئی، تم یہ جرت لائی کہاں سے ہو؟ تم نے اثر سنی اور تم نے نہیں پڑھی؟ پوچھو خود سے، کیا یہ اندھا اور بہرا بننا نہیں ہے؟ اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کے علاوہ ہم نے زکوٰۃ کے احکامات پڑھے، صدقہ کے پڑھے، ہم نے منافقین کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، مشرکین کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ساری باتیں پڑھی. ہم نے یہ بھی دیکھا قرآن کو کیسے سمجھنا، اللہ کا قرب کیسے پانا ہے، پردے کے احکامات پڑھے، غیر محرم سے دور رہنے کے احکامات پڑھے، گھر میں آنے جانے کے آداب کے احکامات پڑھے. ہم سارا کچھ بھول آئے. کیا کوئی ابھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سب پہ عمل کر رہا ہوں؟ قطعاً نہیں. تو کیا ہے پھر یہ ساری چیزیں؟ یہ وہی ہیں کہ وہ اس پر اندھے اور بہرے بن گئے، جیسے نہ سنا ہے اور نہ ہی دیکھا ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں طالبات، اندھے اور بہرے. اندھا وہ نہیں جس کو نظر نہیں آتا، اندھا تو اندھوں کا سردار وہ ہے جو دکھنے والا بھی ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگنور کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی آیات پڑھ کے کبھی بھی ایسے نہ گزر جائیں. اللہ کی آیات پڑھیں تو اس پہ غور و فکر کریں، رکیں، ٹھہر جائیں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو ڈگری سے بھی باہر آ جائے. جس کو ڈگریوں نے اندھا کر کے رکھ دی ہے وہ بیچارہ بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کو یہ فلاں جگہ سے مجھے ڈگری ملے گی، فلاں جگہ سے چھٹی نہیں کر سکتا. لیکن جہاں پہ ڈگری نہیں ملنی وہاں پہ آ جاؤ، دل کیا، نہیں دل کیا تو نہ ہو. یہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتنے چاہیے اور دنیاوی شان و شوکت اور یہ کاغذ کتنے چاہیے. کیا عزیز ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ کی آیات پڑھ کر کبھی بھی سم و عمیانہ کا رویہ نہ رکھیں. اچھا، بعض اوقات یوں ہوتا ہے طالبات کہ ہم نا کوئی آیت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی آ گئی ایسے ہی آ گئی ہے، لیکن بار بار وہ آیت آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو نماز والی ساری آیات پہ سمم و عمیانہ بن جاتے ہیں. پردے کے احکامات آتے ہیں تو سمم و عمیانہ بن جاتے ہیں. صحیح حدود اللہ کی بات آتے ہیں تو سمم و عمیانہ بن جاتے ہیں. شرک کی بات آتی ہے وہاں پہ اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، ڈھیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تم سے عقل مند تو پرندے ہیں، جانور ہیں. اور اگر میں گدھا کہوں گی تو آپ کو برا لگ جائے گا، لیکن میں نے کہہ دیا وہ عقل مند ہے ہم سے، وہ بھی نہیں جھکتا ان کے سامنے جن کے سامنے ہم ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں. اور پھر بدنام ہوتے ہیں گدھے، ان میں عقل نہیں. تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے رحمان کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہو تو کیا تم انسان ہو؟ پھر تمہاری بھی عقل گدھے سے بدتر ہے. کل انعام بل ہم اضل. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز، اندھے بہرے نہیں بنتے. یہ تو تھا عملی لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے. اب دیکھیں وہ دوسروں کا عمل دیکھ کر بھی اندھے بہرے نہیں بنتے. بالفرض میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، مجھے سمجھ آ گیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میرے سامنے غلط ہو رہا ہے اور میں چپ ہوں، میں کیا بنی؟ سمم و عمیانہ. کوئی بھی انسان اگر آپ کے سامنے غلط کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ ناراضگی بھی دکھائیں، وہاں پہ آپ اچھا خاصا ایکشن بھی لیں اور ری ایکشن بھی کریں. ان کو سمجھ آنی چاہیے انہوں نے کچھ غلط کیا، ادب کے دائرے میں رہ کے آپ ان کو بتائیں. ہم نے سارا اچھا اخلاق وہاں دکھانا ہے جہاں پہ حدود اللہ توڑی جا رہی ہیں. نہیں، اچھا اخلاق رکھیں، اچھا اخلاق رکھیں یہاں تک کہ سارے مر جائیں. نہ اصلاح کروانے والے زندہ رہیں، نہ اصلاح کرنے والے زندہ رہیں. یہ کیسا دین سیکھ لیا آپ نے؟ آپ کے سامنے کوئی گانے سن رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ ایک بار ان کو ٹوکیں. اس کے بعد ان کی اپنی مرضی، وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے.
ہمارا مقصد ہے، ہمارا کام بنتا ہے ان کو روکنا. اور یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ جب تم واقعی رحمان کے بندے بنو گے. اگر تم آدھے رحمان کے بندے ہو اور تمہارا دماغ اور دل چاہتا ہے کہ چلو دنیا داری بھی تھوڑی سی رہ جائے، رشتہ بھی بن جائے، گھر بار بھی بچ جائے، دولت بھی مل جائے، کام بھی ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے، تو پھر نہیں ہوگا بیٹا، پھر تم بزدل بن جاؤ گے. یہ صرف وہ ہی کر سکتا ہے کہ وہ دکھائے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں سن رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کے خلاف کچھ کہا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت چھا چکی ہو، ہر چیز سے زیادہ راسخ ہو، ہر چیز سے زیادہ اوپر ہو. ہر انسان کے اندر ڈر اور خوف ہوتے ہیں کھونے کے کسی کو. اگر آپ کے اندر صرف یہ خوف ہے کہ میں اللہ کو نہ کھو دوں تو آپ کسی اور چیز کو کھونے سے نہیں ڈریں گے، آپ کی جتی کو بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں ڈروں یا مجھے خوف آئے. لیکن اگر آپ اللہ کو کھونے سے نہیں ڈرتے تو پھر آپ ہر کسی کو کھونے سے ڈریں گے، ہر جگہ پہ آپ ذلیل ہوں گے اور لوگ آپ کو جوتی کی نوک پہ رکھیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح بات ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ صم و عمیانہ نہیں بن سکتے، آپ وہاں پہ بات کریں گے اور اس کے بعد جس کو جو اکھارنا ہے وہ اکھار لیں. ہم تو نہیں دب کے رہ سکتے، ہم تو عباد الرحمان ہیں. ہمارے رحمان کی دنیا اور تم ہم پہ حکم چلاتے ہو اور ہمارے سامنے ہمارے رحمان کی آیات کا مذاق بناتے ہو. تمہیں رحمان سے ڈر نہیں لگتا اور ہم تم جیسے انسان سے ڈریں کیوں؟ نکالو اپنے اندر سے سارے خوف، عباد الرحمان بنو. یہ کیا تم خوف اور ڈر اور ان سب چیزوں کو پالے ہوئے ہو؟ نکال باہر کرو اور ان کو ذبح کر ڈالو. ہر وہ خوف ڈر جو تمہیں اللہ کے بارے میں بات کرنے سے روکتا ہے اس میں چھری چلا دو. ضرورت ہی نہیں اس کو اپنے ہاں پناہ دینے کی، دفع کرو اسے. اب ذرا آپ اپنا محاسبہ کریں، کہاں کہاں حدود اللہ توڑی جاتی ہیں اور میں اچھا اخلاق دکھانے کے چکر میں بیٹھی رہتی ہوں. دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا واقعہ جب میں نے پڑھا نا تو مجھے بہت سی باتیں ان کی نا سمجھ آئیں الحمدللہ. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انبیاء کے اندر غیرت ایمانی بڑی تھی. غیرت ایمانی کیا ہے؟ قوم کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہاں پہ چپ نہیں ہے، سمم و عمیاں نہیں ہے معاذ اللہ، عمیانہ نہیں ہے معاذ اللہ، وہاں پہ بات کی، حتیٰ کہ بد دعا بھی کر دی. ہم میں سے کسی کو یہ پکا نہیں ہے کہ بھائی اس کی بد دعا ضرور لگے گی. انبیاء اللہ کے حکم سے بولتے ہیں اور وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو بندے کا ککھ نہیں رہتا. یہ جانتے ہوئے بھی بعض انبیاء نے بد دعائیں کی اپنی قوم کے لیے کہ اللہ اب ان کو تباہ و برباد کر دے. کیوں؟ غیرت ایمانی. میرے اندر اچھا اخلاق ہے، اٹس اوکے، وہ راک ہے. یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے اللہ کی حدود توڑے اور میں بیٹھی آپ کے ساتھ مسکراتی رہوں، قطعاً نہیں. اگر آپ ہمارا اچھا اخلاق دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے بارے میں بہت غیرت مند ہیں. ہم وہاں اچھا اخلاق نہیں دکھا سکتے جہاں پہ ہمیں سختی دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر کوئی یہ کرتے تو وہ بھی سمم و عمیانہ میں آتے، تو اپنے آپ کو آنکھیں دو، بلکہ آنکھیں تو ہیں معذرت کے ساتھ. دیکھیں بندہ استعمال نہ کرے تو بھول بھی جاتا ہے کہ ہیں بھی ان کے پاس کہ نہیں، تو استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. واللہ جب اللہ کے بارے میں کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے تمہارے دل پہ ضرور تمہیں لگنا چاہیے کہ کسی نے چھری لگائی ہے ادھر اور اب مجھے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک. آج کے لیے اتنا کافی. اپنا محاسبہ لازمن کیجیے گا، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ فیک.